کسی سے جنگ ہو تو بھی شریعت اصول دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن عظیم الشان کی آیات اس پہ دال ہیں، واضح آیات ہیں کہ جنگ میں بھی حدود سے تجاوز مت کرو. بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ ان کے احبار اور رہبان کو، مذہبی پیشواؤں کو بھی، اور ان لوگوں کو جو جنگ میں شریک نہیں ہیں، ان کو اس جنگ کا حصہ مت بنا، ان پہ حملہ مت کرو. اور ایک بڑا اصول دیا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ، اگر وہ صلح کے لیے مائل ہیں تو صلح کر لو. پھر یہ نہ کہو کہ نہیں جی ہم نے صلح نہیں کرنی، ہم نے تو جنگ ہی کرنی. تو یہ اصول دیے، یعنی جنگ بھی جذبات کے تحت نہیں ہے. ہمارے سامنے واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا جو سردار تھا، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو منافقین کا سربراہ ہے، اس نے تو حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر الزامات لگائے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن چھڑایا اور جنازہ پڑھائی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اختلاف کسی نفرت کے جذبے سے نہیں تھا کہ جذبات میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی فرما لیں. اس کا پھر فائدہ کیا ہوا کہ اسی خاندان کے کئی لوگ مسلمان ہوئے. گرچہ بعد میں تائید وحی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ آئی، لیکن اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبے کا اظہار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی بیان دیا اور پالیسی وضع کی. اس پالیسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر نے باوجود ذاتی طور پہ اس فیصلے سے متفق نہ ہوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھی. ہمارے سامنے کے واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں ایک دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کے گلے پہ خنجر رکھتے ہیں، وہ نیچے سے تھوکتا ہے. جہاد جاری ہے. جب تھوکتا ہے تو حضرت علی اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں؟ وہ تو آپ کے قبضے میں آ گیا. فرمایا جب اس نے مجھ پہ تھوکا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، اس وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ اب میں جو لڑائی کر رہا ہوں وہ اپنے ذات کے لیے کروں گا، وہ دین کے لیے نہیں ہوگی. تو جنگ میں سب جائز نہیں ہے، محبت میں سب جائز نہیں ہے. عقل یہ سکھاتا ہے. اور انسانی عقل جو ہے یہ جذبات کا تابع ہے. مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کو اگر یہ معلوم نہیں ہے، سرجن ہے وہ آپریشن کرتا ہے، اسے یہ پتا نہیں ہے کہ مریض کون ہے، تو بڑے آرام سے اس کا آپریشن کرے گا، وہ ماہر ہے اس فن کا. لیکن اگر اسے پتا چل جائے کہ جس کا وہ آپریشن کر رہا ہے یہ اس کا والد ہے یا اس کی والدہ ہے یا اس کی بیٹی ہے یا اس کا بیٹا ہے، تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. وہ اس وقت کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے گا جس سے مریض کو نقصان ہو جائے.
کیونکہ وہ جذبات میں ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ عقل جانبدار ہے۔ دنیا بھر میں جو لوگ رہتے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، پہلے اپنے ذات کی لڑائی لڑتا ہے، پھر اپنے گھر کی لڑائی لڑتا ہے، پھر اپنے خاندان کی لڑائی لڑتا ہے، پھر اپنے علاقے کی لڑائی لڑتا ہے، اس کے بعد دنیا پہ نظر ہوتی ہے۔ تو ہم ساری کائنات کو وحی کے مقابلے میں عقل کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ دیں؟ اس میں تو جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اپنے مرضی کے فیصلے کرے گا، اپنی خواہش کے فیصلے کرے گا، اپنے فائدے کے فیصلے کرے گا، جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے پالیسی بناتے ہیں، قوانین تیار کرتے ہیں، پھر چھوٹے ملکوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے قوانین اور قواعد کے پیچھے چلیں، اور چھوٹے ملک جو ہے وہ مجبور ہو کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ باہر کیف تو عقل پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، تو اب ضرورت پڑے گی وحی کی۔ اب ضرورت وحی کی کیوں ہے؟ اس کے علاوہ کہ عقل پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی عقل کی ضرورت، وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ وحی کی ضرورت کے حوالے سے علماء کرام نے بہت مباحث کیے ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے پاکستان کے ایک عالم جو وفات پا چکے ہیں، شمس العلماء مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، 400 کے تھے۔ اپنے وقت میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ اس وقت دنیا بھر میں جو بڑے علماء ہیں ان میں سب سے بڑا عالم میری نظر میں شمس الحق افغانی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے اوپر علوم القرآن کتاب لکھی، اور اس میں قرآن کریم کی ضرورت کے لیے دلائل لائے۔ میں ان میں سے چند دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بہت زیادہ مفید ہیں اور فہم اور علم کی دنیا میں بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ضرورت ہے کیوں؟ ایک دلیل بقائی لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فطرتاً ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کو دوام بقا اور دوام حیات حاصل ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کی کل نعمتیں جو ہیں وہ زندگی سے وابستہ ہیں۔ اگر زندگی ہی نہ ہو تو اس کے مال و منال کا، تجارت کا، کاروبار کا، خوراک کا، پوشاک کا، بیوی کا، سب اولادوں کا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ جب انسان کی حیات پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی بچانے کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے، جس حد تک جا سکے جاتا ہے۔
اب اگر زندگی کے کسی دور میں انسان کو دوام حیات اور استمرار بقا کا مقصد حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ انسان نے ایک ایسی چیز کی طلب کی جس کا طلب کرنا ناممکن تھا، جو ناممکن تھا اس کو طلب کیا۔ کیونکہ فطرت میں آپ ناممکنات کو مطلوب نہیں بنا سکتے۔ مثلا کوئی آدمی کہے 2 دونی 4، یہ صحیح ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے